وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بے شک وہ اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ بے شک وہ ایک ایسی گائے ہے لا ذلول کہ جس سے خدمت نہیں لی جاتی تثیر الارض کہ وہ پھاڑے زمین کو وہ ایسی گائے ہیں کہ جو نہیں جوتی جاتی ہل کے آگے کہ زمین کو پھاڑے ولا تسقی الحرث اور نہ ہی وہ پلاتی ہے کھیتی کو مسلمۃ صحیح سالم ہے لا شیۃ فیہا کوئی داغ دبا نہیں ہے اس میں قالوا انہوں نے کہا الآن اب جئت بالحق تو لایا ہے حق فذبحوها پس انہوں نے اس کو ذبح کیا وما کادوا یفعلون اور نہیں تھے قریب کہ وہ کرتے سورۃ البقرہ آیت نمبر 71 دہرا لیں قال انہو کہا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک وہ یقول فرماتا ہے انہا بقرۃ بے شک وہ ایک گائے ہے لا ذلول نہیں اس سے خدمت لی جاتی تثیر الارض کہ وہ پھاڑے زمین کو ولا تسقی الحرث اور نہ ہی وہ پانی پلاتی ہے کھیتی کو مسلمۃ صحیح سالم لا شیۃ فیہا کوئی داغ دبا نہیں اس میں قالوا انہوں نے کہا الآن اب جئتا تو لایا ہے بالحق حق فذبحوها پس انہوں نے اس کو ذبح کیا وما کادوا اور نہیں تھے قریب یفعلون کہ وہ ایسا کرتے ہم نے عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل اپنے بے جا سوالات کی وجہ سے پھنستی چلی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس گائے کی رنگت بتلائی کہ وہ گہرے زرد رنگ کی ہو دیکھنے والوں کو اچھی لگے انہوں نے کہا کہ تھوڑی اور وضاحت ہو جائے ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ گائے کون سی ہے کیونکہ زرد رنگ کی بھی کئی گائے ہوتی ہیں وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اپنے ٹارگٹ کو پہنچ جائیں گے اب اس دفعہ انہوں نے ایک لفظ کا اضافہ کیا وہ کیا تھا انشاءاللہ کیا تھا انشاءاللہ ابھی ہم اس لفظ کی وضاحت تو نہیں کر رہے اور نہ ہی اس پہ مزید حدیثیں پڑھیں گے یہ اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کی ضرور وضاحت کریں گے کیونکہ یہ بھی بڑی ضروری ہے لیکن ایک حدیث ہم پڑھ دیتے ہیں جو کہ تفسیر جلالین والوں نے بھی ذکر کی ہے کہ انہوں نے اس دفعہ انشاءاللہ کہا لو لم یستثنوا
لما بینت لہم الآخرۃ الابد، اگر وہ اس دفعہ بھی انشاءاللہ نہ کہتے، قیامت تک سوال کرتے رہتے، قیامت تک ان کے لیے ان کا جواب واضح نہ ہوتا۔ انشاءاللہ کی یہ برکت ہے کہ وہیں پہ معاملہ رک گیا۔ تو فرمایا کہ قال انہ یقول انہا باقرۃ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مزید تمہیں اب گائے کی وضاحت دیتا ہے۔ وہ ایک ایسی گائیں ہیں کہ لا ذلول تثیر الارض، اس سے کبھی خدمت نہیں لی گئی۔ ایسی گائیں ہیں کہ کبھی ہل کے آگے اسے جویا نہیں گیا کہ وہ زمین کو پھاڑتی پھرے، ایسی گائیں ہیں۔ ولا تسقی، اور نہ ہی وہ پلاتی ہے پانی، سقا یس کی وید استسقا، پیچھے ہم اس لفظ کی وضاحت کر چکے ہیں، پانی، اور نہ ہی وہ پلاتی ہے پانی الحرثا، کس کو؟ کھیتی کو، زمین کو۔ جیسے پرانے وقتوں میں کنویں کے پاس اس کو لگایا جاتا تھا اور یہ باقاعدہ پانی کھینچتی تھی زمین کو پلانے کے لیے۔ اب تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بڑی بڑی موٹریں دے دی، ٹیوب ویل دے دیے، تو پہلے یہ گائیں ہی زمین سے پانی نکالتی تھی اور یہی زمین پھاڑا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایسی گائیں ہیں جس نے کوئی خدمت نہیں کبھی کی، نہ اس نے زمین کو پھاڑا ہے اور نہ ہی کبھی کھیتی کو۔ مسلمۃ، صحیح سالم، لا شیۃ فیہا، اور اتنی کمال کی گائیں ہیں، پورا زرد، گہرا زرد رنگ ہے، اس کے جسم میں کوئی داغ دبا ہے ہی نہیں ہے۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا اب تو حق لایا ہے۔ فذبحوہا، انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا۔ وہ گائیں آئی کہاں سے؟ ہم یہ تو ذکر کر چکے ہیں کہ زرد رنگ کی گائیں کیوں کہی گئی تھی، کیونکہ زرد جو تھی نا ان کا ایک خاص معبود تھا، خاص معبود۔ ویسے تو گائیں ان کی معبود تھی، لیکن جو زرد گائیں تھی وہ ایک خاص الخاص رتبہ رکھتی تھی، اس لیے زرد گائیں ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اب کتنی صفات ہو گئی گائیں میں، ایک تو یہ کہ وہ بوڑھی نہ ہو، دوسرا کہ وہ بچی نہ ہو، جوان ہو اس کے درمیان، پھر تیسرا کہ وہ زرد رنگ کی ہو، چوتھا کہ اس نے کبھی زمین کو نہ پھاڑا ہو، پانچواں کہ اس نے کبھی پانی نہ پلایا ہو، اور چھٹا تسر الناظرین، وہ دیکھنے والوں کو اچھی بھی لگے، اور ساتواں کہ مسلمۃ، بالکل صحیح سالم ہو، ایسا نہیں کہ سینگ ٹوٹا ہے یا لنگڑائی ہوئی ہے یا دم پہ کوئی دم کٹی ہوئی، نہیں، صحیح سالم۔ اور آٹھواں لا شیۃ فیہا، کوئی کالا، کوئی سفید داغ دبا بھی اس کے جسم پہ نہ ہو۔ اب جب اتنی علامات بتلائی، یہ 7-8 نشانیاں، اب وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ اب وہ گائیں آئی کہاں سے؟ کیونکہ یہ بنی اسرائیلی روایات ہیں، اس کو نہ ہم سچا کہہ سکتے ہیں نہ ہی جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ تفسیر حاضر میں اور دیگر تفاسیر والوں نے لکھا ہے وہ گائیں آئی کہاں سے۔ وہ 2 طرح کے واقعات لکھے گئے ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے گائیں پالی تھی، وہ جب بیمار ہوا اس نے گائیں جو تھی وہ لے کے جنگل میں چھوڑ دی۔ جنگل میں زرد رنگ کی گائیں، وہ چرتی تھی، کھاتی پیتی تھی، وہ شخص فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا یہ بچہ جو تھا یہ جوان ہونے والا تھا۔ اب جنگل میں جو بھی اس گائیں کو پکڑنے کی کوشش کرتا وہ مارتی، ٹانگیں مارتی، ٹکریں مارتی اور چھڑا کے بھاگ جاتی، وہ کسی کے ہاتھ ہی نہیں آتی تھی۔ ایک دن اسی ایک بچے کی والدہ نے کہا کہ دیکھو بیٹا، یہ گائے تمہارے باپ نے چھوڑی ہوئی ہے جنگل میں، اب گھر میں آئی ہے بھوک غربت، تو جاؤ تم بھی ٹرائی کرو، جا کے پکڑ کے لاؤ گائیں۔ جب وہ بچہ جنگل میں گیا، اس نے گائیں کو آواز دی، گائیں خود بہت بھاگتی ہوئی اس بچے کے پاس آ گئی۔ اس نے پیار کیا، اوپر بیٹھا اور اسے گھر لے آیا اور اس کی جو ہے وہ خاطر تبادل شروع کر دی، اور اسی گائیں سے اس کا گزر بسر چلتا تھا۔ اور مفسرین نے لکھا کہ وہ اپنے والدین کا بڑا ہی با ادب بچہ تھا، ان کی خدمت کرنے والا تھا۔ ایک تو یہ روایت، ایک دوسری آتی ہے وہ بھی اسی معنی میں ہی ہے کہ وہ والدین کا بڑا ادب کرنے والا تھا۔ وہ یہ ہے کہ اتنا ادب کرتا تھا کہ ایک دن باہر سے آواز آئی کہ میں نے ہیرا فروخت کرنا ہے، ہیرا۔ بچہ باہر گیا،
جا کے کوئی ہیرے والے سے بات چیت کی، قیمت طے ہو گئی 70,000 میں۔ کتنی قیمت طے ہو گئی؟ 70,000 میں۔ اب جب یہ بچہ گھر میں آیا، دیکھا کہ والد صاحب سوئے ہوئے ہیں اور گلہ پیسے گلے میں ہیں، گلے کی چابی والد صاحب کے سرانے کے نیچے ہیں۔ اس نے سوچا کہ میں ان کو پریشان کروں گا، ڈسٹرب کروں گا، نیند خراب کروں گا، یہ نہیں ٹھیک۔ واپس چلا گیا، جا کے تاجر سے کہنے لگا بات یہ ہے کہ میرے ابو سوئے ہوئے ہیں، ابھی وہ اٹھیں گے، میں ان کے سرانے کے نیچے سے چابی نکالوں گا، تالا کھولوں گا، تمہیں پیسے دے دوں گا۔ وہ تاجر کہنے لگا یار میرا علاقہ تھوڑا دور ہے، تو شام کے وقت دروازے وغیرہ بند ہو جاتے ہیں، پھر میں جا نہیں سکوں گا، مجھے پیسوں کی جلدی ضرورت ہے، تو مجھے ابھی پیسے دے۔ اس نے کہا نہیں ابو کو نہیں میں نے جگانا،